ایک بات زندگی نے مجھے بہت گہرائی سے سمجھائی ہے۔ انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ تباہ کوئی چیز اگر کرتی ہے وہ ہے کمپیریزن، مقابلہ۔ آج ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ آج دل بے چین کیوں رہتا ہے؟ آج سکون ہم سے روٹھ کر کیوں چلا گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی نظر اوپر والے لوگوں پر جما دی ہے۔ کسی کا گھر بڑا دیکھ کر اپنا گھر چھوٹا کیوں لگنے لگتا ہے؟ کسی کی گاڑی اچھی دیکھ کر اپنا سفر عجیب لگنے لگتا ہے؟ کسی کا بینک بیلنس دیکھ کر اپنی محنت کا پیسہ کم کیوں لگنے لگتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کمپیریزن نے انسان کا سکون، خوشی سب چھین لی ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا گھر دیتا، ایک جیسے کپڑے دیتا، ایک جیسی زندگی دیتا، لیکن اللہ نے زندگی کو ایک امتحان بنایا ہے۔ کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے، کسی کو وقت سے پہلے دے کر آزماتا ہے اور کسی کو انتظار کر کے صبر دیکھ کر آزماتا ہے، مگر سب کو ایک چیز برابر دے دی، اپنی قسمت کا حصہ۔ تمہارا حصہ تمہیں ہی ملے گا۔ کسی اور کی زندگی کا حصہ دے کر جلنے سے صرف دل جلتا ہے، نصیب نہیں بدلتا ہے۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، سکون خود ہی مل جائے گا۔ ہم کبھی ان کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں جو ہم سے بہتر نہیں ہیں، مگر پھر بھی زیادہ شکر کرتے ہیں۔ تمہارے پاس جو گھر ہے کسی کے پاس وہ سپنا ہی رہ جاتا ہے۔ تمہارے پلیٹ میں جو ایک روٹی ہے وہ کسی کے لیے وہ ایک روٹی عید کا تحفہ ہو جاتی ہے۔ تمہاری صحت، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا سانس لینا کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑے ہوئے انسان کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسرے کی طرح چلنے لگیں۔ اگر تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کر دو گے تو تمہاری زندگی میں شکایتیں ختم ہو جائیں گی، سکون شروع ہو جائے گا، آرام مل جائے گا۔ کمپیریزن کا جو زہر ہوتا ہے نا، کمپیریزن انسان کو دو چیزوں سے مار دیتا ہے، اپنی محنت کا مزہ چھین لیتا ہے۔ تم جتنی محنت کرو اگر نظر اوپر والے پر ہوگی تو کبھی لگتا ہی نہیں ہے کہ تم کچھ حاصل بھی کر پائے ہو، چاہے جتنی محنت کر لو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں ناشکری بھر دیتا ہے، کمپیریزن دل میں ناشکری بھر دیتا ہے۔ جس دل میں ناشکری آ جائے وہاں برکت رک جاتی ہے، اللہ اس دل میں خوشی نہیں اتارتا ہے۔ زندگی کا اصلی سکون شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر تم چاہو تو آج سے ہی سکون واپس آ سکتا ہے، بس ایک عادت چھوڑنی ہوگی کمپیریزن، اور ایک عادت اپنانی ہوگی شکر۔ صبح اٹھ کر کہو یا اللہ جو میرے پاس ہے وہ میرے لیے کافی ہے، جو نہیں دیا اس میں بھی میری بھلائی تھی۔ تم دیکھنا زندگی بدلنے لگ جائے گی، دل ہلکا محسوس ہونے لگے گا۔ جب دل میں شکر آتا ہے نا تو برکت بارش کی طرح برسنے لگتی ہے۔ اپنے سے اوپر والوں کو صرف محنت کا جذبہ بھرنے کے لیے دیکھو، مگر خوش رہنے کے لیے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو مشکل زندگی میں بھی مسکرا لیتے ہیں، وہ ہم سب کو ایک پیغام دیتے ہیں، سکون چیزوں سے نہیں ہے، نظریے سے ملتا ہے۔ اللہ سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے، ہم کو بھی شکر ادا کرنے والا بنائے، یہی ہم لوگ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ زندگی جتنی سادہ ہوگی خیال اتنا بلند ہوگا۔ کمپیریزن نے انسان کا سکون تباہ کر دیا ہے۔ ہم کمپیریزن کرتے رہتے ہیں، سکون چھینتا رہتا ہے ہم لوگوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ ہم کمپیریزن کرتے ہوتے ہیں، میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر ہم لوگ گلہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر ایک نعمت اللہ نے ہم لوگوں سے چھین لی ہے تو اس کے علاوہ باقی بہت ساری نعمتیں دی ہیں جس کا ہم لوگ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، غریب بھی سخی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟
وہ غریب جس کی جو مطلب امیر کے مال پہ جس کی نظر نہیں ہوتی وہ بھی سخی ہو سکتا ہے۔ دوسروں کی مال پہ نظر نہ رکھنا، دوسروں سے حسد نہ کرنا کہ اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ ارے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ دوسروں کو ہم لوگ دیکھیں گے نا کہ اس کے پاس اتنا ہے تو ہم لوگ کا دل بوجھ بنا رہے گا، ہلکا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ حسد کے چکر میں، جلن کے چکر میں، کمپیریزن کے چکر میں اپنا سکون جو ہے ہم لوگ کا، جس کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ بھی ناشکری ہم لوگ کرنے لگتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیشہ اللہ نے، حضور نے سب ہم لوگوں کو یہی سمجھایا، ہم لوگوں سے یہی کہا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اگر ارے بہت سی نعمتیں ہیں، ان لوگوں کو دیکھو جو چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، وہ سوچتے ہیں کہ دوسرے والے انسان کی طرح ہم لوگ چلنے لگے، تو وہ شکر ادا کرو اللہ نے ہم لوگوں کو ان کی طرح نہیں بنایا ہے۔ ہم لوگ کا ہاتھ پیر سلامت ہے، عقل دی ہوئی ہے اللہ نے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اپنا اچھا برا سوچ سکتے ہیں۔ اور جو بیچارے جو اپنے بیڈ سے اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، جو چل بھی نہیں سکتے ہیں، جو کسی کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے پاس چاہے جتنا پیسہ بھرا پڑا ہو، چاہے پورا بینک بیلنس بھرا ہو، لیکن اگر صحت صحیح نہیں ہے، صحت ہی کام نہیں دے رہی ہے، تو بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ پیسہ چاہے لے لے واپس لیکن صحت دے دے۔ صحت بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی غریب ہے لیکن اگر اللہ نے اس کو ایک اچھی صحت دی ہوئی ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی نعمت، بڑی نعمت نہیں ہم لوگوں کے لیے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے بچے جو چل نہیں سکتے، جن کے بچے کم عقل ہیں، جن کے بچوں کو کوئی تکلیف ہے، ان ماں باپ سے پوچھیں کہ ان کے پاس پیسہ بھرا ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کا علاج نہیں کرا پاتے۔ کیونکہ قدرت نے ان بچوں کو ایسا بنایا ہے۔ ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیشہ اگر ایک چیز چھین لی ہے تو کیا ہوا، 100 چیزیں دی بھی تو ہے اللہ نے، اس کا شکر ادا کر لیں۔ اور جو چیز چھین لی ہے تو ہم لوگ کے لیے بہتر ہی ہوگا، کوئی اجر ہی ہوگا، اسی وجہ سے چھین لی ہے۔